بہت سے لوگوں کا، بہت سے تجزیہ کاروں کا، بہت سے صحافیوں کا اور بہت سی پارٹیوں کے لیڈرز کا یہ موقف رہا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ آرمی کو کئی چیزوں میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے پورا محکمہ آرمی کا، ٹھیک ہے، تو اس میں نیچے سے جو جوان ہوتے ہیں، جو ہمارے جوان فوجی ہیں، جو ہمارے سرحدوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جو محاذ پر ہوتے ہیں، اور جو مختلف شعبوں میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور اپنی اپنی اہلیت کے مطابق اپنی کارکردگی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے فوجیوں میں جو اعلیٰ قیادت جو کہلاتی ہے، جس میں کور کمانڈرز ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں، مختلف افواج کے سربراہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں عہدوں کے لحاظ سے بھی اور اختیارات کے لحاظ سے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک عام فوجی ہے، جس کو آپ جوان کہتے ہیں، فوجی جوان، تو اس کا تو نہ تو ملک کی سیاست سے اتنا زیادہ بہت زیادہ لینا دینا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ ملک کی سیاسی معاملات میں دخل دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارا جو 1973 کا جو آئین ہے پاکستان کا، تو وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جی جو آرمی ہے یا فوجی، جو فوج سے وابستہ لوگ ہیں، وہ ملک کی سیاست میں دخل دیں، کیونکہ ان کا بنیادی کام سیاست میں دخل دینا نہیں، بلکہ ان کا بنیادی کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور ملک کو ایسے محاذوں پر سپورٹ دینی ہے جہاں حکومت وقت کو ضرورت ہو کہ کوئی انارکی پھیل رہی ہے، کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی تباہ کاری ہو گئی، تو ایسی ہنگامی صورتحال میں آرمی کو حکومت وقت جو ہے مدد کے لیے طلب کرتی ہے۔ یہ اس کا بنیادی کام ہے۔ سیاست میں حصہ لینا تو ان کا کام ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ ساری فوج تو نہیں، لیکن بعض فوجی سربراہ کھل کر سیاست میں حصہ لیتے رہے اور کچھ چھپ کر سیاست میں حصہ لیتے رہے اپنے اقتدار کے دوران بھی۔ سب سے مین بات یہ ہوتی ہے کہ عہدے پہ برقرار، جو جب آرمی چیف ہو کوئی، تو جب تک وہ عہدے پہ برقرار ہے اس وقت تک اس کو براہ راست سیاست میں حصہ لینا نہ تو ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی آرمی چیف ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا لیتا ہے، یا کوئی ISI چیف ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد کوئی سیاسی جماعت بنا لیتا ہے، تو وہ اس کا حق ہے، وہ تو ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اپنی سیاسی جماعت بنائے اور اپنے نظریے اور پروگرام کے مطابق لوگوں کو اپنا منشور پیش کرے، اور پھر آگے دیکھے پبلک ان کو پسند کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے۔ لیکن کھلم کھلا سیاست میں حصہ لینا یہ کسی بھی آرمی چیف کو زیب نہیں دیتا۔ تو سیاست سے دور رہنا ہی ہماری عوام کے بھی مفاد میں ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے، اور خود آرمی کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ آرمی کی عزت اور وقار برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آرمی کو سیاسی معاملات سے الگ تھلگ رکھا جائے۔ اور البتہ اگر کوئی بیرونی مداخلت ہوتی ہے پاکستان میں، اور کوئی امریکہ کوئی مداخلت کر رہا ہے اور بالکل واضح دکھائی دے رہا ہے کہ جی امریکن مداخلت ہو رہی ہے، امریکہ اپنی دخل اندازی کر کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو روکنا بھی ظاہر ہے کہ آرمی کا کام ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے، جو ہمارے محافظ ہیں، وہ ہمارے ملک پہ کوئی حملہ کرے تو وہ نیوٹرل رہیں، تو نیوٹرل تو رہ ہی نہیں سکتے، ان کا تو کام یہی ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ تو نیوٹرل سیاسی معاملات میں، یعنی جو اگر کوئی دو لیڈروں کی لڑائی چل رہی ہے آپس کی، تو اس میں تو نیوٹرل رہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آپس کی لڑائی نہیں ہے بلکہ وہ نظریاتی لڑائی ہے، وہ پاکستانی سرحدوں کی لڑائی ہے، وہ پاکستانی معاشرت کی لڑائی ہے، وہ پاکستان کے مستقبل کی لڑائی ہے، وہ پاکستان کے استحکام کی لڑائی ہے، اور ایک طرف سچ ہے اور ایک طرف جھوٹ ہے، تو یقینی طور پہ آرمی کا یہ فرض بنتا ہے، اخلاقی بھی، قانونی بھی، اور یہ اس کو کرنا چاہیے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے، غلط لوگوں کا ساتھ نہ دے، اور عوام بھی یہی توقع رکھتی ہے، اسی لیے وہ آرمی کی عزت کرتی ہے۔ اگر آرمی یا آرمی کا چیف عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترے گا، اور عوام کے دل میں خدا نخواستہ آرمی کے لیے کوئی نفرت انگیز جذبات پیدا ہوں یا مخالفانہ جذبات پیدا ہوں جس کو بعد دشمن ہوا دیتے ہیں، تو اس سے نقصان اس ملک کا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ بہت سے ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب لوگوں میں، وہاں کے عوام میں آرمی سے بددلی پیدا ہوئی یا نفرت وہاں جان بوجھ کے پیدا کی گئی، تو اس کے بعد اس ملک کو شکست دینا امریکہ کے لیے خاص طور پہ بہت آسان ہو گیا۔
تو ہم نہیں چاہتے، کوئی بھی سچا پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں کہ امریکہ کو یہاں کھلا میدان مل جائے اپنی مداخلت کرنے کا ہر طرح کی، یا خدا نخواستہ ہمارے ایٹمی اثاثے داؤ پہ لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔